نو دی کشری رور سره چې کوم د تعلقاتو ناجایز تعلقات لیاقت جو تھا اس کی تقریباً 7-8 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی. دی ورندار ورته ویل چې زه به خپل گهنې خرڅ کم ستاسو د پاره خدا شی چې کوم دی وکا. بلال نے فائرنگ کیا اور اس کے فائرنگ سے اس کا اپنا بھائی قتل ہو گیا. ورندار بس چې کوم دی میز گایډ کړی دی او عمر کم دی نو ذهن والا چې کوم دی بل طرف تاړولې دی. تو آہستہ آہستہ پھر انہوں نے پلاننگ کی. ایک دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. چند روز قبل تھانہ پھندو کے علاقے میں ایک نانبائی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. پولیس نے اس اندھے کیس کا معمہ حل کرتے ہوئے ملزموں کی گرفتار کر لیا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ اس قتل کی وجوہات کیا تھیں اور اس میں کون کون ملوث تھا. خپل نوم راته ووایه او دا راته دا څه کیسه وه؟ شوکت نوم مې دی او د شهید آباد اوسېدونکی. بس دا ماشومان پېښ شوي نه دي، دا زما ورور را لګېدلی، د عدنان په همکارۍ او د زما د دغه په همکارۍ دا بس دا خپل ورور یې ایشتلی دی. بس دا د پولیس ته ویلي دي چې زما بس د ښځې دپاره دغه کړی دی چې ما سره د دې ښځې رابطه وه د ورندار کې. دواړه په یو کور کې پاتې کېږي؟ او موږ ټول یو ځای اوسېږو که نه، څلور ورونه اوسېږو یو ځای. د ستاسو ورور چې کوم مقتول دی د څه عمر عمر و؟ مړ هغه شپږ کاله و. شپږ کاله. او هغه واده خپل د خوښې کړی و؟ ښه په طبع یې کړی و، د دواړو رضایت، هم د جنۍ د خوا نه هم د هلک د خوا. او دا جنۍ ستاسو څه کېږي؟ دا هم زموږ رشتہ داره ده. نانبائی کو نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا، ملزموں تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ جی بالکل، یہ 27 تاریخ کو لیاقت نامی ایک نانبائی تھا جو صبح جب دکان پہ آئے تو وہاں پہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. لیاقت جو تھا اس کی تقریباً 7-8 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اور جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے. وقوع کے بعد جب ہم نے ایک ٹیم بنایا اور ٹیم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہیومن انٹیلیجنس پہ کام شروع کیا تو ہمیں اسی دن لیٹ ٹائم پتہ چلا کہ اس میں اس کی بابی یعنی کہ ملزم بلال کی بابی اور بلال کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا اور ان کے سی ڈی آرز اور دوسری چیزوں پہ کام کیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بالکل ان دونوں نے پلاننگ کی تھی. اور پلاننگ کے بعد چونکہ بلال جو تھا یہ پہلے بورکے کا کام کرتا تھا جس پہ ٹائپنگ کرتے، تو اس کا جو دوسرا ساتھی تھا عدنان، اس کے ساتھ مل کے ایک موٹر سائیکل پہ آئے. بلال نے فائرنگ کیا اور اس کے فائرنگ سے اس کا اپنا بھائی قتل ہو گیا اور اس کے بعد پھر عدنان کے موٹر سائیکل پہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہ بتائیں، یہ جو اس کے اپنی بھابھی کے ساتھ مراسم تھے وہ کتنا عرصہ قبل قائم ہوئے اور کیا وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں دونوں؟ بالکل، دونوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے اور یہ تقریباً شادی سے پہلے ان کے تعلقات تھے. شادی ان کی تقریباً 7-8 مہینے پہلے ہوئی تھی لیکن جب وہ شادی ہوئی تو اس کے بعد چونکہ بیچ میں وہ ڈسٹنس ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ پھر انہوں نے پلاننگ کی. ایک دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اس دفعہ چونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار بدلا تو اپنے بھائی کو سامنے سے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا. سر، یہ کیا گھر میں کہیں اس طرح کی حرکت نازیبا حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے؟ اس طرح ان کو شک تھا لیکن چونکہ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں. شاید ان کے بیچ میں جو گھر کے سطح پہ یہ بات وہ اس ٹائم ختم ہو گئی تھی اور بعد میں جب یہ عدنان کے ساتھ مل کے اس نے قتل کیا تھا تو انہوں نے اتنی صفائی کے ساتھ کیا تھا کہ کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. سر، جب آپ نے CCTV فوٹیجز کی حاصل کی تو کیا انہوں نے نقاب پہن رکھے تھے کہ نہیں ان کے چہرے نظر آ رہے تھے؟ جی بالکل، انہوں نے نقاب کیا تھا لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہے جس پہ ہمیں شک تھا اور وہ ساری چیزیں جب ہم نے ڈیٹیل میں چیک کیا تو جو ہمیں شک تھا وہ یقین میں بدل گیا. پھر تینوں ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے. جو موٹر سائیکل استعمال ہوا تھا، جو پسٹل استعمال ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کر لی. سر یہ بتائیں، جو مقتول ہے اس کی بیوی کی عمر کتنی ہے جو ملزمہ ہے، اور جو اس کا بھائی کا مقتول کا بھائی ہے ملزم، اس کی کتنی عمر ہے؟ مقتول جو ہے وہ 26 27 28 سال اتنا اس کی ایج تھی اور جو ملزم بلال ہے وہ بھی 22 23 سال اور لڑکی جو ہے وہ بھی 18 20 سال یعنی کہ 19 یا 20 سال کی اس کی ایج ہے. اور یہ بندے غریب لوگ ہیں، نانبائی کا کام کرتا ہے، روزانہ ڈیلی روٹین میں یہاں پر اس ٹائم پر آتا ہے اور یہ شاپ کھولتا ہے. جیسے یہ اپنی لاک شاپ کی اوپن کرنے لگا تھا، 2 موٹر سائیکل سائیکلسٹ آئے ہیں اور اس پر
جو ایک ڈرائیو کر رہا تھا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا بلال، اس نے اس کو پر 5 فائر کیے جو کہ 3 اسے لگی اور اس سے اس کی ڈیتھ کیا ہوئی ہے۔ ہم نے وہ 3 الٹرنیٹیو جو سلیکٹ کیے تھے جو ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے آئے تھے، وہ 3 لاسٹ پہ جا کر ہم فیل ہو گئے کیونکہ وہ کیس وہ چیز رخ دوسرا اختیار کر لیتی۔ لاسٹ ٹائم پر ہمیں جب یہ 4تھ الٹرنیٹیو آیا ہے اس پر ہم نے کام کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کچھ تھا بھی، تو الحمدللہ ہمارا کیس جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو گیا۔ یہ بتائیں جو بلال کا ساتھی دوست تھا عدنان، اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ اس کو لے کر آیا، کیا اس نے اس کو کوئی رقم دی تھی یا کوئی لالچ دیا تھا؟ یہ بلال جو ہے یہ اس کے ساتھ کافی عرصہ تک ایک ہی کام کرتا رہا، یہ برقعوں پہ نقاش پوشی اور یہ چیزیں جو ٹائپنگ جو کرتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ آپس میں تعلقات تھے اور یہ کافی ینگ ہیں، 21-22 ایئرز اتنی ایج نہیں ہوتی، تو یہ بس یہ فلموں سے ہمارے جو آج کل جو اور سوشل سیٹ اپ بھی آپ دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں، پھر یہ لوگ الٹریٹ پر لوگ ہوتے ہیں، ایجوکیشن ان کی نہیں ہوتی، تربیت ان کی اس میں بھی تھوڑا کمزوریاں ہیں، تو بس انہوں نے پلان کیا ہے اور بس اس کو کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ تو اب بس ڈائری کی فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ ان کی کمپنی اس طرح ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ بتائیں جو مقتول کی بیوی ہے، کیا اس نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ بلال کے ساتھ وہ شامل تھی اس واردات میں؟ وہ تو کبھی بھی کوئی وہ ان کے تعلقات تھے، وہ یہاں تک کہتی ہے کہ یہ بلال صبح ارلی مارننگ جاتا تھا تندور پر اور پھر جو ہے لیٹ آورز میں رات کو 11-11:30 بجے واپس آتا، تو اس دوران میں یہ بلال کی چونکہ اس کے ساتھ شادی سے پہلے مراسم تھے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ شادیوں میں مرضی، رضا، کنسنٹ پوچھنا چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی، اس کی کسی اور کے ساتھ ہوتی، لیکن خاندان والوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور فیصلہ غلط نکلا ہے، تو اس کا یہی شاخسانہ نکلا ہے کہ ان کے تعلقات تھے اور بس لازمی بات ہے ان کا موٹیو بیہائنڈ کرائم یہی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ اور اپنے راستہ صاف کرو۔ د مقتول چې کم کشر رور دی نو دا پکې چې کوم دی مونږه واورېدو او دی مونږ دغه کو نو د دې چې کوم باډي لینګویج او کوم د دې باډي سټرکچر نو لکه د دې نه مونږ ته اندازه وشوله چې آیا دا رور په دې کې شامل دی او د دې رور نه لکه خلاصه نه ده دا پکې نو هغه مونږ راوستلو جي هغې کې چې کوم دی مونږ انټاروګیټ کو نو بس د دې چې کوم دی د کور ګریلو تناظر ووته چې کوم لکه د دې اورندار وه د مقتول ښځه وه د لیاقت ښځه وه مقتول نو دې کشري رور سره چې کوم دی تعلقات و ناجایز تعلقات ورسره پیدا شولو دې کې نو په منځ کې خو بیا تضاد رالولو چې رور دی او یو طرف ته ورندار ده نو حالان کې ورندار بس چې کوم دی میزګیټ کړی دی او عمر کم دی نو ذهن یې والا چې کوم دی بل طرف ته اړولی دی دې حده پورې چې بس دا رور دی تر منځ نه لرې که نو زما او ستا کار به بیا مکمل تفصیلا سره بس ټیک ټاک روان شي. دا راته دا چې مقتول دی د څو بچي دي؟ د مقتول بچی نشته دی جی، اوس خو واده شوی تقریبا 7-6 months ago. او دا د دې واده په خوښه شوی که نه د ارینج میرج و؟ د دې واده خو جی بس ارینج میرج ورته وایي لکه خپلو کې رشته دار دي که نه. دا تاسو چې کیس ټریس کړو دی کې چې د دې فیملي طرفه څه داسې تاسو ته څه مذمت شوی چې دا مه کوئ یا پرېږدئ کیس بل اړخ ته واړوئ څه داسې؟ نه بالکل داسې څه هیڅ قسمه د فیملی د طرف نه بالکل مونږ سره 100% تعاون کړی دی، کاپریشن یې کړی دی. مونږ چې کوم دی لکه یو ځای کې مړی شوی وي او هغه ځینه رور راوستل یا ورندار راوستل لکه ډېر ګران کار دی، خو لکه الحمدلله بس ښه طریقې سره هغې هم کاپریشن وکړو، مونږ هم ښه طریقې سره هینډل کړو جي. اجرت دپاره هم چې کوم دی د کشر ورور د پیسو خبره کړې ده په 11 लाख باندې، خو هغې چې کوم دی هینډل کولی نه شول، ورته پیسې ورسره نه وي بس نه شو کولی، بس په خپله تلو دې پورې دې ورندار ورته ویل چې زه به خپلې ګهنې خرڅ کړم ستاسو دپاره، خو دا شی چې کوم دی وکړه نو بس دغه خبره ده سر. سهیل صاحب دا راته وایي دا 302 چې دی د مقتول چې کوم رور دی په خپله کړی دی که نه اجرتیانو له پیسې ورکړی وی؟
نه بس اجرتیانو ته پیسې ورکولی نه شوي، فیسیلیټیټ کولی نه شول، نو بس په خپله چې کوم دی په خپله طریقه راغلی. سویل صاحب د ملزم ته تاسو څنګه ورسېد؟ سی ډي ار هم روغ کې او څه موبایل لوکیشن د سره چې کوم موجود په موقع باندې که نه تاسو ته څه شک شو، څنګه تاسو د ملزم ته ورسېدئ؟ جی دا خو بس مونږ په هیومن رایټس د هیومن ریسورس په ذریعه باندې ورسېدو. جی بالکل هیومن ریسورس په ذریعه.